حدیث پاک سننے کے لیے آیا ہوں، میں حدیث پاک سننے کے لیے آؤں، تو آپ اسی طرح فوراً نہیں جاتے، آپ غسل کرتے، خوشبو لگاتے، کپڑے چینج کرتے، جبہ پہنتے، امامہ باندھتے، پھر باہر تشریف لاتے اور آپ کے لیے ایک تخت بچھایا جاتا، آپ اس پر بیٹھ کر حضور کی حدیث بیان کیا کرتے، اس قدر آداب تھے، اور اس پر حدیث بیٹھ کے بیان کرتے، اور جب تک حدیث پاک بیان کرتے رہتے اگر بتی سلگتی رہتی، یعنی خوشبو کا اہتمام کیا جاتا مجلس والوں کے لیے، اور وہ تخت صرف اور صرف حدیث پاک بیان کرنے کے لیے تھا، اس کے علاوہ آپ اس تخت پہ نہیں بیٹھتے تھے۔ یہ ادب تھا امام مالک کا، حضور کے فرمان کا، حدیث پاک کا، اتنا ادب کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ حدیث پاک پڑھا رہے تھے، تو کسی بچھو آیا، اس نے آپ کو ڈنگ مارا، ڈس دیا، کاٹ لیا بچھو نے، جس سے آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اب اس کے ڈسنے کی کتنی تکلیف ہوگی، لیکن آپ نے حدیث پاک پڑھانے کو روکا نہیں، مسلسل حدیث پاک پڑھاتے رہے، حتیٰ کہ بچھو نے 16 بار آپ کو ڈسا۔ کتنی بار؟ 16 بار آپ کو ڈسا، لیکن آپ نے پھر بھی اس کی تکلیف کی پرواہ نہیں کہ مسلسل حدیث پاک پڑھاتے رہے۔ جب فارغ ہوئے تو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ حضور جب آپ حدیث پاک پڑھا رہے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ کیوں چینج ہو گیا تھا، چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو امام مالک کہتے ہیں جب میں حدیث پاک پڑھا رہا تھا تو بچھو آیا، اس نے مجھے ڈنگ مارا، تو میں نے ادب کی خاطر اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، دھیان ہی نہیں دیا اس تکلیف کی طرف، میں حضور کی حدیث کو مسلسل پڑھاتا رہا، اللہ حتیٰ کہ وہ خود چلا گیا، لیکن میں نے حدیث کو روکا نہیں، حدیث مسلسل پڑھاتا رہا۔ یہ ادب تھے ان لوگوں میں، اس قدر اندازہ کیجئے کہ یہ صحابہ کرام اور ائمہ کرام میں کس قدر جو ہے وہ یہ آداب کا وہ خیال رکھتے تھے۔ خالد ابن ولید حضور کے جلیل القدر صحابی، ہاں جی، جو بہت ساری غزوات میں آپ شریک ہوئے اور فتوحات کا سبب بنے، حضرت خالد ابن ولید جو صحابی رسول ہیں، ان کی ٹوپی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک، بال مبارک سلے ہوئے تھے، ٹوپی میں سلے ہوئے تھے، اور آپ ایک جنگ کی سپہ سالار تھے، گمسان کی جنگ، خوب جنگ ہو رہی تھی، اسی دوران آپ کی ٹوپی گر گئی، اسی دوران آپ نے سخت کوشش کی اور ٹوپی تلاش کی، بالآخر آپ کو ٹوپی مل گئی، لیکن اتنا عمل کرنے کی وجہ سے اور بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے، بہت سارے صحابہ کرام، اور اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالا، اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالا۔ تو بعد میں حضرات سوال کیا گیا آپ سے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ کے ایسا کرنے سے کتنے اصحاب شہید ہوئے اور آپ نے خود اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیا، تو ایک صرف ٹوپی کی خاطر؟ آپ نے فرمایا میں نے صرف ٹوپی کی خاطر ایسا نہیں کیا، صرف ٹوپی کی خاطر ایسا نہیں کیا، بلکہ ان ٹوپی میں حضور کے بال مبارک تھے جو سلے ہوئے تھے، میں نے ان کے ادب کی خاطر یہ سارا کچھ کیا، یعنی اپنی جان کی بھی انہیں فکر نہ تھی، فکر تھی تو اس بات کی تھی کہ کہیں آقا علیہ السلام کے ادب کا دامن نہ چھوٹ جائے، آقا علیہ السلام کے ادب کا دامن، اس بات کی۔ حضرت ابو محذورہ یہ بھی حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، آپ سر کے اگلے حصے میں بالوں کا ایک جوڑا تھا، آپ کے سر کے اگلے حصے میں بالوں کا ایک جوڑا تھا، تو وہ اتنا بڑا تھے بال آگے سے کہ اگر ان کو کھولتے تو وہ زمین کو لگتے، وہ زمین کو لگتے۔ تو کسی نے کہا کہ یہ آپ نے اتنے بڑے بال، اس کی کیا وجہ ہے؟ پوچھا تو اس جوڑے کی وجہ پوچھی، یہ آگے سے بال، باقی سارے چھوٹے بال ہیں یہاں سے، تو آپ نے عرض کیا، بیان کیا کہ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر میرے آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ مبارک رکھا تھا، یہاں پر میرے آقا نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ مبارک، دست مبارک رکھا تھا، تو اس کے بعد جن بالوں پہ حضور کا ہاتھ مبارک لگ گیا، اس کے بعد میں نے ان بالوں کو کٹوایا، میں نے ان بالوں کو کٹوایا نہیں۔ تو اندازہ کیجئے کس قدر ہمارے بزرگان دین میں یہ ادب کا عالم کیا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص، بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا سخت گناہگار، فاسق و فاجر اور نہایت ہی رب کی نافرمانیاں کرنے والا، ساری زندگی اس نے رب کی نافرمانی گزار دی، گناہگاری میں گزار دی، رب تعالیٰ کی نافرمانی میں 100 سال، ایک روایت میں 200 سال اس نے گناہگاری کے گزار دیے، نافرمانی کے گزار دیے، فسق و فجور میں، گناہوں میں گزار دیے، حتیٰ کہ بالآخر اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب موت واقع ہو گئی تو قوم نے، بنی اسرائیل نے، ازرہ نفرت کی بنا پر
اس کو ٹانگ سے پکڑا, گھسیٹ کے اس کو کوڑا کرکٹ پہ پھینکا ہے, کوڑے میں پھینکا ہے, گند پہ پھینک کر آ رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا, اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ, میرے ایک پیارے کو تیری قوم گند پہ پھینک آئی ہے, کوڑے پہ پھینک آئی ہے, جاؤ اپنی قوم کو حکم دو, اس کو نہلائیں, غسل دیں, کفن پہنائیں اور اس کا باقاعدہ جنازہ پڑھاؤ. یہ اہتمام کو حکم دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی حکم کی تعمیر میں جب گئے, دیکھا تو یہ تو وہی شخص ہے کہ جس نے 200 سال نافرمانی میں گزار دیے, گناہوں میں گزار دیے, فسق و فجور میں, رب تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزار دیے. پر کیا رب کا حکم تھا؟ اللہ کے حکم کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے اور کچھ نہیں سوچا, فوراً رب کے حکم میں پر عمل کیا, اس کو غسل دیا, کفنایا اور پھر اس کو دفنا دیا. لیکن بعد میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, مولا ماجرا کیا ہے, حقیقت کیا ہے, حقیقت کیا ہے, ماجرا کیا ہے, اس کو یہ عزت کیسے ملی؟ اس نے تو 200 سال تیری نافرمانی میں گزار دیے, گناہوں میں گزار دیے, مولا اس کو یہ اعزاز, یہ عزت کیسے ملی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ہوا یوں کہ اس نے ایک دن تورات کھولی تھی, اس نے ایک دن تورات کھولی تھی, اس میں میرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پر اس کی نظر پڑی. میرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس کی نظر پڑی اور اس کے دل میں میرے محبوب کی محبت نے جوش مارا, میرے محبوب کی محبت نے جوش مارا اور اس نے محبت کی بنا پر میرے محبوب کے نام کو چوم لیا, میرے محبوب کے نام کو چوم لیا اور چوم کے اس نے درود پاک پڑھا. تو میں نے اس ادب کی وجہ سے, میں نے اس تعظیم اور ادب کی بنا پر اس کو بخش دیا اور اس کو معاف کیا. اندازہ کریں اس قدر جو ہے, یہ میں نے چند آپ کے سامنے اپنے بزرگان دین کے حوالے بیان کی کہ ادب کتنا ضروری ہے اور ادب کی کیا برکات ہیں. تو دین کی جو روح ہے وہ ادب ہے. اس لیے آج کی جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ محافل میلاد مصطفیٰ کے آداب کیا ہیں. تو سب سے پہلا ادب میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, یہ بڑا طویل مضمون ہے, میں اختصاراً عرض کر رہا ہوں. پہلا ادب یہ ہے کہ ہماری محافل رسمن نہیں ہونی چاہیے, شعوری ہونی چاہیے. عادتاً نہیں ہونی چاہیے کہ ایک عادت بنی ہوئی ہے, ایک رواج پڑا ہوا ہے, ایک رسم بنی ہوئی ہے تو ہم اس کے طور پہ محفل کرا رہے ہیں. نہیں, رسمن عادتاً نہیں ہونی چاہیے, شعوری طور پر ہونی چاہیے. شعوری طور پر ہونے کا مطلب کیا کہ یعنی ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہو کہ ہم یہ محفل کیوں کروا رہے ہیں, حضور کے ساتھ محبت کی خاطر اور حضور کی تعلیمات, یعنی با مقصد ہو, بے مقصد نہ ہو. ہماری محافل با مقصد ہونی چاہیے, بے مقصد سے خالی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ذہن میں یہ دل و دماغ میں یہ بات حاضر ہونی چاہیے کہ ہم اس محفل میں جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں. محفل کروانے والے کو بھی یہ اس کے دل و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے, ایسے بس رسمن نہیں کہ بس محفل کروانی ہے تو محفل کروا رہے ہیں. نہیں, رسمن نہیں, عادتاً نہیں, دل و دماغ میں یہ بات موجود ہونی چاہیے, پتہ ہونا چاہیے کہ یہ محفل کیوں کروا رہے ہیں, یعنی با مقصد ہو, اس کے مقصد کو ذہن میں رکھنا چاہیے. تو یہ شعوری طور پر. اور یاد رکھیں اسلام نے, دین نے جتنے بھی احکام کو حکم دیا, ہر دین کے حکم کی جو بنیاد ہے وہ شعور پر ہے. کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک ہے, انما الاعمال بالنیات, کہ عملوں کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے, ارادوں پر ہے. تو یعنی بے ارادہ, بغیر کسی ارادے کے, بغیر کسی مقصد کے. بلکہ ایک اور حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, کہ ایک اچھے مسلمان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کو ترک کر دیتا ہے جو بے مقصد ہوتی ہے, جو لا یعنی ہوتی ہے. اس لیے لا یعنی, بے مقصد, بغیر کسی وجہ کے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. ہماری محافل کا کوئی مقصد ہونا چاہیے اور با مقصد ہمیں اپنی محافل کو با مقصد بنانا ہے. با مقصد بنانے کا مطلب کیا ہے, آئیے ذرا اس کو بھی سمجھیں. مثال کے طور پر ایک محفل میں 100 بندے آئے اور وہ 2 گھنٹے کی محفل ہوئی. کتنے گھنٹے کی؟ 2 گھنٹے کی محفل ہوئی. تو اس پہ قوم کا 200 گھنٹہ خرچ ہوا. کتنا گھنٹے, کتنا ٹائم؟ 200 گھنٹے قوم کے اس پہ صرف ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں نعتیں بھی پڑھی گئی, بیان بھی ہوا, خطاب بھی ہوا, تلاوت بھی ہوئی, لنگر شریف, سارا کچھ ہوا. ٹھیک ہے, 200 گھنٹے بھی استعمال کیے گئے قوم کے. لیکن نتیجہ کیا ملا, رزلٹ کیا نکلا؟ کیا 200 لوگ جو آئے تھے آنے سے پہلے جس حال پر تھے, جانے کے بعد بھی اسی حال پر ہیں؟ کیا ان کے اندر کوئی ایندرنگ, کوئی چینجنگ, کوئی تبدیلی آئی, کوئی حال بدلا؟
یہ دیکھنا ہے. اگر تو حالت بدلی ہے، مثلا ایک شخص بے نمازی تھا محفل میں آنے سے پہلے، تو محفل میں آنے سے پہلے حضور کی محبت، حضور کی باتوں کا اس پر یہ اثر ہوا کہ حضور کے ساتھ سچی محبت کی دلیل یہ ہے کہ میں حضور کی اداؤں کو اپناؤں، آپ کی تعلیمات پر عمل کروں. اور آپ کے میلاد کی یاد رکھیں، میلاد کا پہلا سبق کیا ہے؟ میلاد کا پہلا سبق اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں بھی بیان کیا ہے، اور حضور نے پریکٹیکلی اپنا میلاد کا پہلا سبق امت کو جو دیا وہ کیا ہے؟ میلاد کا پہلا درس، پہلا لیسن، پہلا سبق جو ہے، پہلا پیغام جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں ظاہری طور پر جلوہ گر ہوئے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، تو سب سے پہلا کام کیا کیا کہ آپ نے اپنا سر انور سجدے میں رکھ دیا. اپنا سر انور سجدے پہ رکھ دیا، اور یہ سجدے میں رکھ کر حضور نے اپنے آنے کا مقصد واضح کر دیا. لوگوں میں اس لیے آیا ہوں، اور آ کے میرے نزدیک جو سب سے زیادہ ضروری کام تھا وہ میں نے کیا. پیدا ہوتے ساتھ ہی اپنا سر رب کی بارگاہ میں جھکا دیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ میرے پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم میری غلامی کا دم بھرتے ہو تو تم بھی اپنی گردنوں کو اور اپنے سروں کو رب کے سامنے جھکا دو. یہ میلاد کا پہلا سبق ہے، یہ میلاد کا پہلا پیغام ہے کہ ہم رب کی پاک بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو اس کی بارگاہ بے نیاز میں جھکانے والے بن جائیں. پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، اعلیٰ حضرت نے کہا پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. یہ پہلا سجدہ حضور نے پہلا کام ہی میلاد کا، یہ پہلا سبق ہے، یہ پہلا پیغام ہے میلاد کا. اور پھر ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ میلاد شریف کیا خالی صرف نعروں کا، ذکر کرنے کا، نعتیں پڑھنے کا اتنا ہی نام ہے؟ کیا اگر ہم خالی اس طرح نعرے لگا کر، ذکر کر کے، جھوم جھوم کے، نعتیں پڑھ کے حضور کے ساتھ محبت کا اظہار کر لیں، کیا یہ محبت اینف ہے، نقط ہے، کافی ہے، اس سے محبت ثابت ہو جائے گی؟ نہیں. صحابہ کرام سے بڑھ کر تو محبت کرنے والا کوئی نہ تھا. وہ تو محبت بھی کرتے تھے اور ادب بھی کرتے تھے، وہ تو محبت بھی کرتے تھے، ادب بھی کرتے تھے. اور صحابہ کرام کی محبت کے انداز کیا تھے؟ آپ بخاری شریف کی، مسلم شریف کی حدیثیں پڑھ کے دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو کرتے تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے. حضور اپنی حجامت کرواتے تو وہ ہتھیلیوں کے فرش بچھا لیتے، حضور کے کسی بال مبارک کو زمین پہ نہ گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے. حضور کے وضو کے پانی کو اپنے چہروں پہ مل لیتے، اپنے جسموں پہ مل لیتے. حالانکہ ان کی محبت کی سچائی میں کسی کو کوئی شک نہیں، وہ محبت میں صادق تھے، سچے تھے، ان کی محبت میں شک نہیں. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، اور وہ پوچھا اس لیے تاکہ میری امت، کیونکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ میری محبت کو بھی رسم بنا لیں گے، اور شعور سے خالی، شعور نہیں ہوگا، نیت دل میں حاضری نہیں ہوگی، صرف کال کال ہوگا، حال نہیں ہوگا. تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا صحابہ سے، ما یحملکم علی ھذا، کہ تمہیں اس کرنے پر کیا چیز ابھار رہی ہے، کیا امادہ کرتی ہے، تم یہ کیوں کرتے ہو، میرے پانی کو، میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یہ حضور نے صحابہ سے پوچھا، میرے وضو کے پانی کو، میرے لعاب دہن کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، میرے بالوں کو لے لیتے ہو، ما یحملکم علی ھذا، کیا چیز تمہیں اس کے کرنے پر آمادہ کرتی ہے، کون سی چیز تمہیں اس پر اکساتی ہے، ابھارتی ہے، مجبور کرتی ہے، کیوں ایسا کرتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا اس کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حب اللہ و رسولہ، ہم محبت کے ہاتھوں مجبور ہیں یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ کرنے پہ ہمیں مجبور کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمیں. تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، من سرہ ان یحبہ اللہ و رسولہ او ان یحب اللہ و رسولہ، فرمایا جو یہ چاہتا ہے، جس کی یہ تمنا ہے، جس کی یہ آرزو ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے، جس کی یہ تمنا ہے، جس کی یہ آرزو ہے، جس کی یہ خواہش ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں، جو یہ چاہتا ہے تو پھر اسے سختی کے ساتھ میری تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. پھر حضور نے اپنی تعلیمات بھی بیان کی، فرمایا پہلی تعلیم یہ کہ فَلْيَصْدُقُ الْحَدِيث، پھر اس پہ لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ جب بھی بات کرے تو سچائی کی بات کرے، سچی بات کرے، جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال دے. یہ حضور
اپنی محبت کے ساتھ ساتھ تعلیم دے رہے ہیں.